بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ 10th کلاس یہ ہمارا اردو کا سلیبس ہے، جس میں ہم نے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور جگر مراد آبادی کی غزل نمبر 1 کی تشریح ہم نے کرنی ہے۔ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے شاعر میر ببر علی انیس ہیں، جو کہ ایک مرثیہ گو بلند پایا مرثیہ گو شاعر ہے، اور یہ ان کے ایک طویل مرثیے سے نظم لی گئی ہے۔ میر ببر علی انیس کو اردو ادب میں بہت اچھا مقام حاصل ہے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ وہ لو کہ الخضر وہ حرارت کے علماء، رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ یہ 10ویں محرم کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس دن کا سارا واقعہ نقشہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف اپنی بیعت کے لیے عازم سفر تھے۔ انہیں یزیدی لشکر نے میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں شدید گرمی تھی، اتنی لو تھی کہ جن، انسان، پرند سب پناہ مانگتے تھے۔ اتنی تپش تھی کہ ہر زیرو امان طلب کرتا تھا۔ میدان جنگ کی زمین شدید ترین گرم تھی اور یوں تھی کہ جیسے بہت زیادہ سرخ ہو رہی ہو، اور جیسے لو بھٹی میں لال ہو، اور بھٹی میں جیسے لوہا لال ہو جاتا ہے، اتنی گرمی تھی۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثل شب۔ خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے خبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس میں اسٹوڈنٹس نہر القما کا ذکر ہوا ہے، یہ کربلا کی نہر ہے، اور فرات، یہ دریائے فرات ذکر کیا گیا ہے کہ اتنی زیادہ میدان کربلا میں اس دن 10ویں محرم والے دن گرمی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ حضرت امام حسین اپنی پوری خاندان کے ساتھ وہاں پہ مقیم تھے۔ یزید نے انہیں زبردستی وہاں پہ روک رکھا تھا، نہ انہیں پانی میسر تھا، نہ انہیں وہاں پہ کوئی چھاؤں میسر تھی، اور اس دھوپ، تپتی ہوئی دھوپ میں وہ بے انتہا جو تھے وہ اپنی گرمی اور جلن اور پانی کے بغیر سوکھے ہونٹوں اور سوکھے لبوں کے ساتھ وہاں پہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر طرف ہانک اڑ رہی تھی، ہر طرف جو تھا پانی ابل رہا تھا، پانی لینا بھی بہت زیادہ مشکل تھا کہ پانی بھی ابلتا ہوا تھا۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابا شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر تھا مقام۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام۔ آہو ہرن کو کہا جاتا ہے جو کاہلے تھے، یعنی کہ بہت تیز جانور ہے، ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے۔ چیتے وہ بھی بہت زیادہ تند و تیز بھاگنے والے جانور ہیں، لیکن اتنی گرمی کے باوجود وجہ سے وہ بے حال تھے۔ پتھر پگھل کے رہ گئے مثل موم خاک۔ گرمی کی شدت کی انتہا تھی کہ شاعر نے اس کی انتہا یہ بتائی ہے کہ پتھر بھی جو تھے وہ موم کی طرح پگھل گئے۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیا سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کے چاہ سے۔ یعنی کہ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ سرخی اڑ رہی تھی ہر وقت، ہر طرف تند، اور بادل، نہ بادل تھے نہ سایہ تھا، صرف دھوپ ہی دھوپ تھی، اور جلن تھی کہ سبزہ بھی جو تھا وہ جل کے چارہ بن گیا ہوا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، شدید لو اور حرارت تھی ہر طرف، اور زیرو سہمے ہوئے اپنے پناہ گاہوں میں بیٹھے تھے۔ مچھلیاں جو پانی سے جو تھیں وہ پانی کی تہہ میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ سمندر سے باہر اوپر آنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ کوسوں دور یعنی کہ بہت دور دور تک کوئی بھی پھل یا کوئی پھول نہیں لگا تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا، یعنی کہ کھجور کی ایک ایک درخت جو تھا وہ جل چکا تھا۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کہیں کوئی خوشی، کہیں کوئی خوبصورتی، کہیں کوئی سبزہ، کہیں کوئی ہریالی نہیں تھی، کہیں کوئی شاخ نہیں تھی۔ زندگی بالکل جل کے سیاہ ہو رہی تھی۔ پتے جو تھے وہ ایک دک، مدکوک کہتے ہیں دک کا مریض، تب دک کا مریض، تب دک یا ٹی بی کا جو مریض کی طرح پتے پیلے زرد ہو رہے تھے۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ پھر اس بند میں آہو کا ذکر ہوا ہے۔ آہو کہتے ہیں ہرنن کو۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کے تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر،
بھن جاتا تھا اور جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ یعنی کہ ہمارے پیارے حضرت امام حسین جس زمین پر اپنی پوری جو تھے اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھے تھے، یزید نے زبردستی انہیں وہاں پراؤ ڈالنے پر مجبور کیا تھا۔ وہاں تو بڑے بڑے حوصلہ مند طاقتور جانور بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، شیر جو سخت سے سخت ماحول میں رہ سکتا ہے، ہرن جو ایک ہر ماحول میں خوش رہنے والا اور تیز تیز چلنے والا دوڑنے والا جانور ہے، وہ بھی تھک گیا تھا، وہ بھی گھبرا گیا تھا اس گرمی سے، اور زمین ایسے تپ رہی تھی کہ بھٹی ہو، کہ زمین پہ کوئی دانہ گرتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا۔ اس ماحول میں ہمارے پیارے حضرت امام حسین نواسۂ رسول خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو وہاں پہ زبردستی یزید نے روک رکھا تھا۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گمان، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکلی پڑی تھی ہر موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جا۔ نہنگ کا مطلب ہوتا ہے مگرمچھ۔ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تھا آئی کباب، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ دوبارہ وہی بتایا جا رہا ہے سمندر اور دریاؤں کا حال، کہ دریا میں پانی جو سامنے فرات کا پانی تھا وہ اس قدر انگاروں کی طرح تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پانی نہیں بلکہ انگارے اچھل رہے ہوں، اور وہاں پہ ہر موج ایسے لگ رہی تھی جس کی زبان گرمی سے ابلتے ہوئے پانی سے باہر آ گئی ہو۔ مگرمچھ تھے، وہ بھی پریشان تھے، وہ بھی تہہ میں لگے ہوئے تھے کہ کیا یہ آفت آ گئی ہے، یا اللہ ہم پہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے کہ گرمی نے ہمیں جو ہے وہ پاگل کر دیا ہے۔ اور بالکل مچھلی جو تھی وہ بھی اس طرح تھی جیسے پانی میں بھن کے باہر آئی ہو، وہ پانی نہیں بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ کے انگاروں پہ جلتی رہی ہو۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے اور ان کے تمام بند کی آپ نے اپنی کاپیز پہ تشریح کرنی ہے، سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ، متن بھی دینا ہے، حوالہ متن بھی دینا ہے، اور اس کے کوسچن آنسر کہ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ شمع سے۔ دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ نہر کا پانی۔ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ پانی کھولنا شروع ہو گیا۔ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ مرثیہ نگاری، یعنی کہ وہ مرثیہ نگاری میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ اور حیت کے اعتبار سے اس نظم میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ مسدس۔ مسدس کیونکہ اس کا ہر جو بند ہے وہ 6 نظموں پر مشتمل ہے، اس لیے 6 نظم کی جو غزل ہوتی ہے، نظم ہوتی ہے 6 بند والی، 6 شعروں والی جو نظم ہوتی ہے اس کو مسدس کہا جاتا ہے۔ دوسری ہماری غزل ہے جگر مراد آبادی کی۔ جگر مراد آبادی کا شمار سرکردہ غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ غم دورہ اور غم جانا پر مبنی جگر کے اشعار زندگی کی تلخیوں کے ترجمان بھی ہیں اور قلبی کیفیات کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ بھی اس سادگی سے ملتا ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس نظم میں شاعر مختلف مزاجوں، لوگوں کے مختلف کیفیات اور ان کی مزاج کی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں جن کی عمر اور مزاج اور طبقوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن بہت سے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمارا دلی رابطہ استوار ہوتا ہے، جو ہمارے دلوں کو اچھے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں لیکن جو محبوب کی بات ہے وہ علیحدہ ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے۔ یہ اردو شاعری میں جو ہے شعراء کا یہ غزل لکھنے کا ایک سٹائل ہے ہمیشہ سے کہ وہ محبوب کو ہمیشہ معصوم یا اس کی بے تنائی یا اس کے کٹھور پن کا رونا روتے ہیں، کہ یعنی کہ عاشق جو ہے محبوب کی محبت میں مرا جا رہا ہے لیکن محبوب کو اس کی محبت کا جو ہے وہ ذرا بھر احساس نہیں، یا محبوب یہ شو کر رہا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، وہ اتنی معصومیت سے مجھے ملتا ہے کہ میں اس کے ستم بھول جاتا ہوں۔ محبوب کے ظلم و ستم کے باعث شاعر اندر ہی اندر دکھی ہے اور محبوب کے ستم کی یاد اس کے ذہن پر مسلسل ضرب لگاتی ہے، لیکن جو ہی محبوب سے ملاقات ہوتی ہے اس کی معصومیت اور اس کی سادگی دیکھ کر وہ اس کا ہر گناہ بھلا دیتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے جا ملتا ہے۔ یہ بھی عاشقوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے غزل میں کہ وہ ان کو دنیا کے ہر نظارے میں اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے، ان کو محبوب کی خوبصورتی اس قدر بھاتی ہے کہ انہیں ہر طرف اس خوبصورتی ہی نظر آتی ہے، کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ آج اتنے خوبصورت نظارے ہیں، پھولوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جیسے میرا محبوب ہنس رہا ہے، یعنی کہ پھولوں کی خوبصورتی میں بھی اسے محبوب کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا
تیری خوش قامتی سے جا ملتا ہے۔ اس خوش قامتی یعنی کہ خوبصورت قد و قامت، اس میں بھی وہ دراصل جو شاعر ہے وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی کا ہی ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا جو فتنہ ہے وہ اس ٹائم تو انسان کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن اس ٹائم وہ کہہ رہا ہے کہ تیرا قد و قامت اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے اس میں قیامت ہی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ تیرا حسن ایک قیامت ہے، تو اتنا حسین ہے کہ مجھے قیامت کا گمان ہوتا ہے، دلوں پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کے دل اسی سے جا ملتا ہے۔ محبوب کی بے روحی کے باوجود میرا دل اسی چاہت سے ملتا اور پیار کرتا ہے۔ شاعر اس کا مفہوم یہ بتا رہے ہیں کہ محبوب اتنا بے رخ ہے، اتنا کٹھور ہے، اس شاعر کی طرف، عاشق کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی شاعر کا دل، عاشق کا دل اس کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتا ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے جا ملتا ہے، یعنی کہ عقل کے ساتھ جب جنون شامل ہو جائے تو زندگی کے معاملات سنورتے ہیں۔ یعنی کہ جگر مراد آبادی کا کہنا ہے کہ کامرانی کے حصول کے باریک نقطے اور آفاقی سچائی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی شعبہ ہی کیوں نہ ہو، عشق ہو یا معاملات زمانہ، ہوش کے ساتھ بے خودی ملے تو ہی کامیابی آتی ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے جا ملتا ہے، یعنی کہ جینے کا مزہ محبوب کی محبت ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ روح بھی محبت کا کیف تبھی حاصل کر پاتی ہے جب اسے محبوب اور محبت سے مزین دل کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ روح کو بھی الفت اور محبت کا سرور و کیف تبھی حاصل ہوتا ہے جب اسے محبوب کے حسن اور عشق سے لبریز دل کا قرب اور ہمسائیگی ملتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے محبوب کے قریب ہوتا ہے، تبھی جو ہے عاشق جو ہے وہ چہکتا ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس غزل کے کوسچن آنسر دیکھیں۔ اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کیجیے اور اپنی کاپی پہ اسے لگ لکھیں۔ مطلع کہتے ہیں غزل کا پہلا شعر، یعنی آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کسی سے کم ملتا ہے۔ مطلع ہوتا ہے غزل کا پہلا شعر، اور اسٹوڈنٹ مقطع ہوتا ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کریں۔ محبوب کی مسراخت کھلتے پھولوں کی مانند حسین و دل فریب ہے۔ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ ہوش کے ساتھ جب جذبہ شامل ہو تو ہر کام شاندار ہو جاتا ہے۔ مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ آدمی آدمی سے ملتا ہے لیکن ان کے دل آپس میں نہیں ملتے۔ پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ملاقات تو ہو جاتی ہے محبوب سے، لیکن شاعر کا دل اس سے نہیں مل پاتا، شاعر اس سے بہت پریشان ہے۔ تھینک یو۔